دماغ لفظ سے چھوٹا ہے. آپ جو کچھ بھی ہیں اس کی سطح لفظ کے ساتھ آپ کے تعلق سے پتہ چلے گی. آدمی کی زندگی 3 سرگرمیوں کا مجموعہ ہے. چلنا، ایک ہے اڑنا، ایک ہے ڈوبنا. دماغ جب تک چلنے کی ذمہ داری ادا کرتا رہتا ہے تو اسے اپنی تمام فیکلٹیز میں سے کسی کی بھی امداد کی ضرورت نہیں ہوتی. ذہن اپنے موضوع، اپنے ہدف، اپنے آبجیکٹ پر تصرف کرتا ہے، یہ پرواہ کیے بغیر اس کی علمی صورت کیا ہے. کوئی بچہ اگر بہت جلد کسی سوال کا فوراً جواب دے دے، کہتے ہیں ذہین ہے، تو کیا یہ ذہانت میں داخل نہیں ہوں گی یہ چیزیں جو حافظے کی بنیاد پہ انسان کر لیتا؟ دماغ شے کو واقعہ نہیں رہنے دیتا. اب اس بات کو غور سے سمجھنا چاہیے. سارا نظام وجود اصل ایک نقطے سے پھوٹا ہے. وہ نقطہ کیا ہے؟ السلام علیکم جاوید صاحب. وعلیکم السلام. سر، آپ اپنے چینل سے ایک عنوان سے ویڈیوز نشر کرتے ہیں، زبادانی اور ذہانت. تو اس عنوان سے ہم آپ سے کچھ گفتگو سننا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ان دونوں چیزوں سے ہمارا کوئی تعلق تو نہیں ہے، نہ ذہانت سے نہ زبادانی سے. شگری صاحب ہیں ذہین آدمی ہم میں. تو یہ ہمارے دعوے کی تردید ہے مجسم کہ ذہانت کا زبان سے کوئی تعلق ہوتا ہے. تو سب سے پہلے سر میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ جب ہم کسی آدمی کو ذہین کہتے ہیں، یا ہم کسی آدمی کے لیے کہیں گے کہ اس کی زبادان ہے، زبادانی اس کے ہاں موجود ہے، تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ ذہین آدمی کون ہوتا ہے؟ ہاں، اس میں یہ کہ ابھی زبان کا وہ جو کردار کیا ہوتا ہے اس کو ہم ایک طرف رکھتے ہیں، اور پہلے اس پہ غور کرتے ہیں کہ ذہانت کسے کہتے ہیں. تو پہلی بات یہ ہے کہ ذہین آدمی وہ ہوتا ہے جس کا منطقی فہم اور اس کا تخیلی وہ جو سطح ہے یہ آپس میں مربوط ہوتی ہے. اس کی میں وضاحت کرتا ہوں کہ جس کو ذہن کی عام ورکنگ کہتے ہیں نا، وہ کازیلٹی کے اصول پہ ہوتی ہے. مشاہدہ، تجربہ، ہم سب کا اتفاق ہے جن چیزوں پہ، ان چیزوں میں غلطی نہ کرنا. یعنی آنے کا مطلب جانا نہیں ہے، کھانے کا مطلب سونا نہیں ہے. تو زندگی کے وہ حصے جہاں بائیو بینگ ہونا ضروری ہے، یعنی جہاں ذہن اور جسم میں ایک توازن کے ساتھ جو ہے وہ چیزوں کو سمجھنے کی اور ان سے استفادہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ افادیت جسم تک پہنچ سکتی ہے. واضح ہے نا صحیح. کہ 200 روپے 100 روپے سے زیادہ ہوتے ہیں، تو اگر آپ نے کم مان لیا تو پھر آپ کا نقصان ہو گیا. تو ان سب پہ یعنی جو ہاریزنٹیلٹی ہوتی ہے زندگی کی، کہ جس میں صرف چلنا ہے. آدمی کی زندگی 3 سرگرمیوں کا مجموعہ ہے. ایک ہے چلنا، ایک ہے اڑنا، ایک ہے ڈوبنا، غواصی کرنا. تو یہ جو چلنے والا اسپیس ہے نا، یہ ہاریزنٹیلٹی اسے کہتے ہیں، کہ جہاں معنی فکس ہونے چاہیے، جہاں اظہار جو ہے وہ ایک دوسرے کا جو اسلوب ہے وہ مختلف نہیں ہونا چاہیے، اور اس میں تمام چیزیں مطلب میرا ارادہ، بولنے والے کا اور سننے والے کا مجھ پر اعتماد، وہ غیر متزلزل ہوتا ہے. مطلب مجھے کہتے وقت اس کا کوئی گمان نہیں ہے کہ آپ نہیں سمجھیں گے، اور آپ کو میری بات پہ یہ یقین ہے کہ جو میں سمجھ رہا ہوں وہی اس کی مراد ہے. تو یہ تو وہ ہے کہ جو جیسے ذہن کا سب سے نچلا حصہ، جہاں مطلب یہ کہ ریسپشنسٹ بیٹھتا ہے، سمجھ لیں کہ وہ اب آپ کو آنے کا پاس دے گا دماغ میں. تو وہ سودا لے آؤ، سبزی وہاں ملتی ہے، گوشت وہاں ملتا ہے،
پاکستان کا وزیر اعظم کون ہے، کمانڈر ان چیف کون ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ اسی سطح کی ہیں۔ لیکن یہ کہ ایک چیز ہوتی ہے کہ جہاں آدمی خود کو ایکسپریس کرتا ہے متفقہ بات میں، جیسے رات آپ بھی جانتے ہیں، رات میں بھی جانتا ہوں، اور رات شاید ہی کوئی ہو جو نہ جانتا ہو، یعنی کہ مطلق عموم رکھنے والا یہ ایک علم ہے۔ تو اب آپ نے مجھ سے پوچھا کہ رات کیسی لگ رہی ہے، اب میں رات کے حدود میں ہم دونوں درمیان جو مشترک رات ہے اس میں رہتے ہوئے کوئی ایسی بات کہہ دوں گا جو رات کے ساتھ آپ کے علم میں بھی اضافہ کر سکتی ہے، اور وہ رات کے ساتھ ذہن کے تعلق میں بھی ترقی کا سبب بنتی ہے۔ وہ یوں بنتی ہے کہ اب ذہن جو ہے وہ آئینے کی طرح کام نہیں کر رہا، اب ذہن جو ہے وہ تھوڑا سا اڑنے یا غوطہ زنی پر مائل ہے، واضح ہے نا؟ تو اس اڑنے اور غوطہ زنی کے جو دائیا ہے یہ ذہن میں فطری ہے، یہ ہم نے پیدا نہیں کیا یا یہ اکتسابی نہیں ہے۔ دماغ جب تک چلنے کی ذمہ داری ادا کرتا رہتا ہے تو اسے اپنی تمام فیکلٹیز میں سے کسی کی بھی امداد کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی کہ اب اس میں لاجک کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس میں تخیل کی ضرورت نہیں کہ گلبرگ آ جائیے اور نیو ٹاؤنز پہنچ جائیے، واضح ہے نا؟ تو یہ حصہ ہوتا ہے جس کو اصطلاح میں ہم کہیں خبر، کہ خبر کا درجہ جیسے چلنے کا ہے، خبر یا اظہار ضرورت وہ سب خبر ہی ہے۔ آپ کو مجھے پیاس لگی یہ بھی خبر ہے، آپ کا پانی آ رہا ہے یہ بھی خبر ہے۔ اس کو سر انفارمیشن کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں ہاں آپ؟ انفارمیشن، لیکن انفارمیشن جو جدید تصور ہے نا، وہ جو میڈیالٹی جسے کہتے ہیں، اس میں انفارمیشن کی تعریف علم کے قریب ہو گئی ہے، صحیح۔ تو وہ تھوڑا اب نہیں کہہ سکتے۔ تو اب اگلی سطح ہے انشاء کی۔ ایک فقر زبان کے دو یہ جیسے پر ہیں یا زبان کے یہ دو پاؤں ہیں، اگر ان میں سے ایک بھی کمزور پڑے تو وہ لنگڑانے لگے گی اور دماغ بھی لنگڑانے لگے گا۔ کہ خبر یہ مشترک ہے، اس میں کوئی قیاس نہیں، اس میں کوئی خیال وہم تو وہ سب نہیں۔ انشاء اب پرسنلائزڈ خبر ہے وہ بھی، مطلب انشاء کا پہلی جو سطح ہے وہ بھی خبر ہے کہ یہ چیز یہ ہے، تو جہاں بھی ہے یا ہو رہی ہے جو ٹینسز میں آ جائے جو چیز، وہ اصطلاحاً یا یوں کہیں کہ اپنی ماہیت میں خبر ہی ہے، چاہے وہ آپ کی عقل کے بہترین حصے کو مخاطب کر رہی ہو۔ تو اب انشاء یہ کہتے ہیں کہ کل جو ہے وہ منگل ہے، یہ خبر ہے، کل منگل ہے۔ اب میں کہوں کہ کل منگل جو ہے اس کا مجھے انتظار ہے، اب گویا میں نے ایک خبر کو پرسنلائز کیا ہے۔ پھر اس سے اگلا مرحلہ ہوتا ہے کہ ہم دو چیزوں کو جوڑتے ہیں، خبر ہو یا انشاء کی پہلی سٹیج ہو، یہ یک رخی ہوتی ہے اور اس میں دو چیزوں کے درمیان مناسبتیں ذہنی نہیں ہوتی، یعنی دو چیزوں کے درمیان مناسبت ہوتی ہے، ظاہر ہے وہ جبری ہوتی ہے، کہ ہم بھی جانتے ہیں کہ میز کے ساتھ کرسی ہوتی ہے، دیوار کے اوپر چھت ہوتی ہے، تو
انسانی ذہن رجسٹر کر ہی نہیں سکتا کسی واحد شے کو، تجربے میں آئی ہوئی کسی واحد شے کو، تو وہ تو جبری ہے ریلیشن شپ جو ہے۔ ایک ہوتی ہے اختیاری تنظیم اشیاء کی، ذہن اپنے موضوع، اپنے ہدف، اپنے آبجیکٹ پر تصرف کرتا ہے، یہ پرواہ کیے بغیر کہ یہ اس کی علمی صورت کیا ہے، اس کی سائنسی حیت کیا ہے، اس کی منطقی ڈیفینیشن کیا ہے۔ تو جہاں جہاں اشیاء کا علم مطلوب ہے صحت کے ساتھ، ذہن کا ایک حصہ وہ ہے جو اس صحت علمی کو خاطر میں نہیں لاتا، اور اس صحت علمی کے انکار کو ذریعہ بنائے بغیر اس معلوم صحیح میں کشش پیدا کرتا ہے، اپنے علم کی رفتار کو تیز کیے رکھنے کے لیے۔ واضح ہے نا؟ تو جیسے یہ کہ زمین گول ہے، اب وہ یہ صحیح علم ہے نا، زمین صفر کی طرح گول ہے۔ اب دونوں علم صحیح ہیں، صفر بھی گول ہے، زمین بھی گول ہے، اور گولائی جو وصف ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن جب میں کہوں گا زمین صفر کی طرح گول ہے، تو آپ لازماً مجھ سے پوچھیں گے کہ اس بات کا مطلب کیا ہوا۔ اگر یہ بات میں کسی خبر کے درجے میں یا ایک علمی بات کے طور پر آپ نے اسے سنا ہے، تو آپ لازماً مجھ سے پوچھیں گے یار فارم تو ایک ہے لیکن تمہارا مطلب کیا ہے، آج تک سنا نہیں کہ زمین صفر کی طرح گول ہے۔ اب میں عرض کروں گا کہ بھئی صفر کی طرح گول ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے، جو بھی مطلب بتاؤں۔ تو اب یہ جو دوسرا درجہ ہے اس کو ہماری اصطلاح میں کہتے ہیں شبہ تشبیہ۔ تو تشبیہ ناقص ہوتی ہے، وہ محاورے کا حصہ ہوتی ہے، لیکن تشبیہ تام جو ہوتی ہے، مکمل تشبیہ جو ہوتی ہے، وہ صرف دو صورتوں میں تشبیہ دینے کے عمل تک محدود نہیں رہتی، وہ دو صورتوں کو ایک کر کے ان کی وحدت اصلی کی طرف اشارہ کرتی ہے، یا تو بصورت فارم یا بصورت آئیڈیا۔ اب یہ تشبیہ تام ہے۔ تشبیہ تام کو کہ وہ فلاں آدمی رستم کی طرح بہادر ہے، یعنی تشبیہ میں کی طرح ضروری ہے۔ تو فلاں شخص جو ہے وہ افلاطون کی طرح عقل مند ہے، فلاں جو ہے وہ جنید بغدادی کی طرح عارف ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی جو بھی آپ کے ذہن میں بڑے بڑے ماڈلز ہیں، تشبیہ کے دو رخ ہوتے ہیں، وہ ابھی عرض کرتا ہوں کہ ایک یہ کہ پہلے سے موجود ایک آئیڈیل ہے اس جزوی فارم کی کے تکمیل کا نمائندہ، یعنی بہادری، میں بہادر ہوں، تو اب یہ میں مجھ سے منسوب ہو کے بہادری ایک تصدیق کا مطالبہ کرتی ہے، یعنی بیٹے سے باپ کا کو نسبت پوچھی جاتی ہے، باپ سے بیٹے کے شجرہ نہیں پوچھا جاتا کہ وہ بھائی میں اس کا باپ ہوں، یہ کوئی چیز نہیں، اس میں کوئی مطلب ہی نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ میرا باپ، یہ اب جیسے آپ اس کمال سے اپنے نقص کو قابل قبول بنا رہے ہیں کی طرح کہہ کے۔ واضح نا؟ کیا اب بھئی ان کے والد فرض کیا بہت بڑے عالم تھے، یہ خود اپنا کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں، جوہر مہدی سادہ سے، تو اب ان کو کہیں گے کہ بھئی یہ تھے ان کے والد تو وہ تھے، تو اس سے یہ ہوگا کہ ان کا کھیل کود بھی تھوڑا سا قابل قبول ہوگا کہ یار چلو اتنے بڑے عالم کے بیٹے ہیں تو اب ٹھیک ہے، کرنے دو جو کرنا ہے۔ تو دوسرا تشبیہ جو ہے نا وہ ہوتی ہے اوپر سے نیچے، کہ
جیسے یوں کہنا چاہیے کہ رستم کی بہادری زمین پر سیلاب کی طرح ہے، ٹھیک ہے نا. افلاطون کی دانش اس چشمے کی طرح ہے جس سے اندیکھا بھی نظر آتا ہے. اب یہ آپ نے دی نا، تو اب یہ اوپر سے نیچے یعنی افلاطون اس کی طرح، تو جو اوپر سے نیچے میں تشبیہ ہوتی ہے اس میں دو میں سے کوئی عنصر بھی ہو سکتا ہے. نیچے والا بڑا ہے یا نیچے والا جو ہے وہ اس سے تقابل کا کوئی امکان نہیں رکھتا، وہ نو میں ایک نہیں ہے. یعنی چشمہ اور افلاطون بلحاظ نو مختلف ہے نا. جی تو اس میں وہ پرسنل اور امپرسنل ہونا ضروری ہے. کیا مطلب؟ پرسنل ہے ایک پرسن، اور اب آپ مثال لے رہے ہیں دوسری طرف پہ چشمے کی. ہاں نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے. بس کی طرح جہاں بھی آ جائے نا، مانند مثل کی طرح، بس وہاں نظام تشبیہ کا ہے، اور اس تشبیہ میں ذہن کی جو قوت کار فرما ہوتی ہے وہ آبجیکٹس تک محدود رہنے سے جیسے باغی ہوتی ہے. وہ آبجیکٹ کو ذہن پیسو ہو کے نہیں قبول کرتا. تو پیسیوٹی بس اتنی ہے کہ بھئی وہ گولی مار کراچی میں ہے، لاہور میں نہیں. اللہ کا شکر ہے کہ لاہور میں نہیں ہے، تو وہ جو ہے وہ ہے، اب وہ غلط ہے. تو بس اتنی کافی ہے. لیکن یہ جیسا ہمارا یہ کہنا کہ اللہ کا شکر ہے گولی مار لاہور میں نہیں ہے، اب یہ ایک طرح سے غیر جغرافیائی بھی ہو گیا. واضح ہے نا جی کہ کراچی کی محرومی ہے کہ سمن آباد یہاں نہیں ہے. تو اب یہ ایک غیر، جیسے یہ سب بہت زیادہ آبجیکٹیو نہیں ہیں. خیر وہ ایک الگ بات. تو جب چلتا ہے آدمی تو چلنے والا ادھر ادھر دیکھتا رہتا ہے، اور اپنے چلنے کے عمل کو ادھر ادھر کے مناظر کے لیے معنی دینے کا عمل بنائے رکھتا ہے. تو یہ ذہن کا چلنا ہے، کی طرح بھی چلنا ہے. واضح ہے نا کہ جیسے آپ چلے جا رہے ہیں تو تھوڑی دیر جب آپ نے دیکھا کہ اب میں چل رہا ہوں تو پھر کہتے ہیں یا ادھر ادھر دیکھتے بھی چلو. تو ادھر جو ہے وہ کھجور کا پیڑ نظر آ رہا ہے، ادھر جو ہے وہ ایک مزارع ہل چلاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اب آپ ان دونوں کو لاشعوری طور پہ بھی جوڑتے ہوئے چلتے ہیں، کیونکہ آدمی اپنے مشاہدات کے انتشار کو ساتھ ہی ساتھ مربوط کرتا جاتا ہے، اور اس کا اسے شعور نہیں ہوتا. وہ جب اسے ریکال کرتا ہے تو وہ مربوط ہو جاتا ہے کہ یہ وہ. تو یہ سب ابھی چلنے کا عمل ہے. چلنے کے عمل میں بھی ذہانت کا بیج یہاں سے پڑتا ہے کہ جہاں چلنا محض غائب دماغی کے ساتھ نہیں ہے، چلنا محض جسمانی حرکت نہیں ہے، چلنے سے اب ذہن بھی محظوظ ہو رہا ہے. تو اب ذہانت کی وہ کیا ذہانت کی کاشت کا عمل شروع ہوتا ہے، وہی تشبیہ تک پہنچتے. اب یہ جو دوسری بات میں کہہ رہا تھا، اچھا اگر یہاں تک بولنا تھا تو ٹھیک ہے، اس میں بس نہیں یہ بھی تو کچھ بولیں گے. ایک سوال ہو سکتا ہے کوئی تو بعد میں لوگ دیکھیں تو وہ یہ پوچھیں کہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ والد مثال بنائے جاتے ہیں. اب مثلاً کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ بھئی یہ علامہ اقبال کے والد ہیں، تو اب یہاں تو جو کمال ہے وہ تو بیٹے میں آ گیا. نہیں، والد جو ہے نا، ہاں ٹھیک ہے یہ بات کہ مولانا وہ صاحب جو ہیں وہ علامہ اقبال کے والد ہیں، تو اس میں یہ نہیں جائے گا کہ علامہ اقبال کا کوئی وصف ان میں بھی ہوگا. لیکن جب ہم اپنے کسی دوست کو کہیں گے کہ وہ مطلب زیادہ نمایاں نہیں ہے، تو ہم جب کہیں گے نہیں بھائی چھوڑو یار، کوئی ان کو نہ دیکھو، ان کے والد بہت بڑے عالم تھے، ہاں صحیح تو وہ جیسے ایک نظر بدل جاتی ہے. صحیح. نور محمد صاحب کا قد نہیں بڑھتا، واقعی قد اس بات سے
صرف یہ کہ ان کی ایک جیسے ان کے لیے ایک الگ سے تعظیم پیدا ہو جاتی ہے. لیکن بیٹے کا جب ذکر آئے گا نا کہ یہ امام غزالی کا بیٹا ہے، تو پھر ہم تعظیم کے ساتھ ساتھ اس کی جو اصلی وہ کمزوریاں ہیں ان کو بھی جیسے ایلیویٹ کر لیں گے. صحیح واضح ہو گیا. نہیں شگری صاحب سے یار میرا مناظرہ کروائیے اور بالکل واضح. ہاں، اور میں ان سے بالکل یہ جو بات کہیں گے اس کو کہوں گا غلط ہے. ہاں اب کر لیا اب بات. ہاں نہیں، یہ سب بولے بن کے ہر ایک کو یوں کرتے رہنا، وہی کھل کے سامنے آئیے. اب آپ ذہانت کے موضوع پہ مناظرہ کریں. صاف چھپتے خیر بھی ابھی نہیں. اپنی یہاں تو بات یہ تو ایسے ہی وہ کر شعر رہا سنا تھا. دینا، آپ صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں. ہاں اب آئیں گے، اب تھوڑا سا پردہ ہٹایا. ہاں اب بتائیے. جیسے آپ نے کہا یہ کی طرح مانند حرف شبہ استعمال کرنا، حرف تشبیہ، تو بسا اوقات اس کے بغیر بھی تو ہوتا ہے نا، جیسے ہم کہیں وہ شعر ہے اس طرح، یہ غلط ہوگا. ہاں اب وہ استعارے کی حق آ اچھا جائے اس گی. میں پھر ہاں وہ بھی استعارے کی بھی ایک قسم تشبیہ تعمی ہے، صحیح. لیکن یہ کیونکہ اس میں حرف شبہ نہیں آیا نا، تو ٹیکنیکلی وہ تشبیہ نہیں، استعارہ ہے. صحیح. اور تشبیہ میں تشبیہ اوصافی ہوتی ہے، یعنی اس میں وصف کا ذکر ہوتا ہے. صحیح. یہ جو ہے وہ شعر ہے، یہ اوصافی نہیں ہے. تو یہ جیسے اسمی ہے یا وہ ذاتی ہے. تو لیکن یہ کہ بہت گہرائی میں گرامیٹالوجی کا مبحث اٹھائیں گے تو استعارہ بھی تشبیہ کا ایک جز ہے. دوسرا جیسے ہم گرامر میں خبر اور انشاء کی ہم تعریف پڑھتے ہیں نا، تو خبر وہ ہے جس پہ سچ کا وہ لگایا جائے، اور انشاء میں یہ نہیں، تو یہ بھی اس ہے کوئی ہاں تو متعلقہ. ظاہر ہے کہ یہ ہے یا نہیں ہے. ہاں اب اگر میں کہوں کہ یہ ہے خبر ہے تو وہ اگر سچ ہے تو بس سچ ہے، جھوٹ ہے تو جھوٹ ہے، اس میں اس کے علاوہ کوئی کسوٹی نہیں ہے. اور انشاء میں یہ نہیں ہوگا. نہیں، انشاء میں بھی کذب و صدق آتا ہے. اچھا. وہ نہیں ہے، لیکن یہاں کسوٹی کذب و صدق ہے. صحیح. انشاء میں کذب و صدق موجود ہوتے ہوئے بھی اس کے درجۂ قبول یا اس کے درجۂ حسن کو متاثر نہیں کرتا. یعنی جھوٹی انشاء بھی وہ ذہانت کی آئینہ دار ہو سکتی ہے. اور یہ بات ضروری ہے کہ جو واقعاتی سچ یہ ذہن کو کند کرنے کا سب سے بڑا طریقہ ہے کہ بس ٹھیک ٹھیک بتاؤ یہ یہاں سے وہ جگہ کتنے دور ہے، وہ ان کا گھر کہاں ہے. تو اس کو جب وہ انشاء کے اسٹیج پہ اسی کو پابندی کرنے لگتا ہے نا، تو پھر وہ انشاء پردازی نہیں کر سکتا. تو دماغ جو ہے وہ سچ اور جھوٹ کو کیٹیگرائز کر کے اور پھر اس بائنری سے اوپر اٹھے بغیر اپنے اوپر اعتماد ہی نہیں پیدا کرتا. مطلب میں ایسا ڈسکورس اگر نہ بناؤں کہ جو ناممکن ہے، اس کا مطلب جھوٹ ہے. یعنی میں باہر ایک منظر بنا رہا ہوں، وہ ناممکن ہے، تو اس میں 2 سورج دکھائے ہیں، 14 زمینیں دکھا دوں، تو اب یہ ایک ناممکن منظر ہے نا. تو اصطلاحاً یہ اس وقت جھوٹ ہے جب میں کہوں کہ 2 سورج اور 14 زمینیں میں نے دیکھی ہیں ان آنکھوں سے، اور اسے ایک جیسے فزکس کا قضیہ اور ججمنٹ بناؤں. لیکن یہ نہ مجھ سے کوئی پوچھے گا اس پہ کہ 2 سورج کہاں اور 14 زمینیں کہاں. تو اسی طرح دماغ جو ہے کذب اور صدق کی واقعیت پر بیسڈ جو تضاد ہے، اس سے اوپر اٹھ کر چیزوں کو ایک نئے پیرائے میں بامعنی بھی بناتا ہے اور ایک نئی صورت کے ساتھ
موجود ہونا بھی سکھاتا ہے، کیونکہ دماغ خلاقی اگر نہیں کرتا نا، یعنی کہ عمل تخلیق اگر نہیں کرتا تو وہ کسی بھی شے کے ساتھ تعلق میں ہمیشہ مغلوب رہے گا۔ تو صدق اور کذب کیا ہے؟ یہ باہر کی کنڈیشنز ہیں، یہ پیالی ہے تو یہ جھوٹ ہے، یہ باہر کی کنڈیشن ہے، یہ گلاس ہے یہ سچ ہے۔ تو یہ جو باہر کی آبجیکٹیفائڈ کنڈیشنز یہ ہوتی ہیں کہ جو ٹھوس حالت میں ٹھوس معروضات اور اشیاء میں منقسم ہیں، تو یہ دماغ کی بہت ہی جو پست سطح ہے۔ دماغ اس کو نبھاتے، یہ شخصیت نبھاتی ہے، دماغ نہیں نبھاتا۔ جھوٹ اور کذب پوری شخصیت کے مسائل ہیں، دماغ چیزوں کو جھوٹ اور سچ کے حدود میں رکھنے پر تیار ہی نہیں ہے۔ تو وہ چاہے ذہنی، وہ مذہبی دماغ ہو، وہ عرفانی دماغ ہو، وہ فلسفیانہ دماغ ہو، یعنی دماغ کی جو ترقی یافتہ صورتیں ہیں وہ واقعیت پر مؤسس کذب اور صدق کی ٹھوس کیٹیگرائزیشن سے تعلق نہیں رکھتے۔ اچھا جاوید صاحب، اس میں ایک چیز ہمارے ہاں جو ابھی آپ نے تو پہلا اس کا وہ بیان کیا، ہمارے ہاں عام طور پہ ذہانت جس کا مفہوم لیا جاتا ہے وہ تو بہت بنیادی سی وہ چیزیں ہیں جس کا حافظے سے بہت تعلق ہے، کہ کوئی بچہ اگر بہت جلد کسی کوشچن کو حل کر لے تو ہم اس کو کہیں گے یہ ذہین ہے، کسی سوال کا فوراً جواب دے دے تو اس کو ہم ذہین کہتے ہیں، ذہین ہے۔ تو کیا یہ ذہانت میں داخل نہیں ہوں گی یہ چیزیں جو حافظے کی بنیاد پہ انسان کر لیتا ہے؟ نہیں، حافظہ جو ہے نا وہ ڈیٹا بینک ہے، تخیل حافظے کا مرہون ہے۔ تو حافظہ جیسے ایک تالاب ہے جس سے 10 باغ سیراب ہو رہے ہیں، مطلب وہ سارا کچھ وہ ڈیٹا ہے پورا، وہ پروسیس ہوتا ہے مستقل فیکلٹی، تو وہ تو الگ ہے، وہ میں بعد میں بتاؤں۔ یہ حصے باطنی ہے حافظہ، یہ رٹنے والی قوت کا نام نہیں ہے محض، وہ بعد میں عرض کروں گا۔ ابھی جب دماغ کی اندرونی تشکیل کو دیکھیں گے نا ہم، تو اس میں پہلا تو یہ سمجھنا چاہیے کہ چلنا ہے دماغ، اور چلنے کے سپاٹ عمل میں بھی جو سچ اور جھوٹ کے قطبین میں ہو رہا ہے، کہ بھئی آپ میں صحرا گیا تھا، یہاں کا سمندر گیا تھا، تو یہ تو غلط ہو گیا نا۔ تو اب وہ اس سے اوپر اٹھتا ہے، اب دماغ شے کو واقعہ نہیں رہنے دیتا۔ اب اس بات کو غور سے سمجھنا چاہیے کہ شے واقعات ہیں، اشیاء جو ہیں یہ واقعات ہیں۔ واقعات وہ کہ جو اپنی ترجمانی خود نہ کر سکے ہے۔ یا جوہر صاحب یہ فلسفے کے طالب علم ٹھیک ہے یا نہیں؟ نہیں، وقت سنجیدگی ہو تو پہلے یار مذاق کر رہا ہے، لیکن والد صاحب کی تو تعریف کر دی تھی نا۔ ہاں تو وہ جو ہے، ہاں تو یہ کہیں گے سر شاید ایک ایونٹ ہے، ہاں ایونٹس ہے، صحیح، تو ایونٹس ہیں دماغ سے نسبت پیدا کرنے سے پہلے، یا دماغ سے بے نیاز ایونٹس ہیں۔ جیسے ہی ذہن ان پر اپلائی ہوتا ہے اپنی کسی بھی غرض سے، ویسے ہی وہ ایونٹس جو ہیں وہ جیسے اینٹیفیکیشن کے عمل سے گزرتے ہیں۔ ایونٹ یا شے اینٹیفائی ہوتا ہے، یعنی اب وہ نظم وجود میں آ جاتا ہے، وہ نظم وجود جو صرف ذہن میں ہے، خارج میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نہیں بات؟ نہیں، اگر ٹھیک نہیں واقعہ اب تکلف نہ کریں اس کو۔
نہیں اب یہ اگر غلطی میری کوئی رہ گئی نا تو یہ ذمہ دار ہیں. ہاں تو اور اگر ہاں اور صحیح بات اگر میں نے کر دی تو میں اس کا وہ ہوں. ہاں تو پہلی بات یہ. اب آپ دیکھیے کہ دماغ ایونٹس میں آنکھیں کھولتا ہے. سب سے پہلے دماغ شے کو یعنی جو اس کا باہر ہے جو اس کے ساتھ کیا کرتا ہے. یعنی میں نے پہلی مرتبہ گلاس دیکھ لیا نا، دماغ کی جو بالکل پرائمری ورکنگ ہے وہ دماغ کی یہ کیا نام ہے گلاس کی صورت محفوظ کر لیتا ہے. پھر جب وہ 3-4 گلاس دیکھتا ہے تو وہ مختلف طرح کے ڈیزائن کے ہیں، مختلف سانچوں سے بنے ہوئے ہیں، تو وہ ان کی گولائی کو اگر مشترک دیکھتا ہے تو انہیں وہ ایک وحدت بلا اسم پیدا ہو جاتی ہے ان چیزوں کی پریزنس میں جو حافظے میں محفوظ رہتی ہے. تو پہلے کیا ہے کہ اس کی صورت وضعی محفوظ کرتا ہے، اور اس صورت وضعی کے دائرے میں جو نئی چیزیں فرض کیا وہ پیالی بھی آ جائے، درخت بھی گول آ جائے، تو وہ ان سب کو جیسے آرگنائز کرتا ہے انہیں سمجھے بغیر. یہ کیونکہ سمجھ پیدا ہو ہی نہیں سکتی نام دیے بغیر. کہ دوسری اسٹیج پر وہ انہیں نام دیتا ہے، کیونکہ گول چیزیں تو گولائی اگر قدر مشترک ہے تو وہ بہت دیر تک ساتھ نہیں دیتی. کہ گلاس بھی گول ہے اور وہ پیڑ بھی گول ہے اور جو بھی سورج بھی گول ہے، تو یہ جیسے جڑ نہیں پاتی نا. تو اب حافظے میں موجود اس فارمز کے ڈھیر کو جن پر اس سے کوئی شبہ نہیں ہے اسے وہ نام دیتا ہے. نام وہ تصویری زبان میں بھی ہو سکتا ہے جو لفظ سے پہلے والی زبان میں، یعنی جب وہ اپنی بات دوسرے کو سمجھانے کے قابل ہوا ہے آدمی کسی بھی ذریعے سے، اب وہ اشیاء کو نام دیتا ہے. اب وہ گول سن کے وہ گلاس گولائی گلاس اور گولائی کے تعلق کو گلاس ہی کی مختلف صورتوں سے دکھاتا ہے، وہ پیڑ وغیرہ ستون کو بیچ میں نہیں لاتا. واضح ہے نا. تو اب پتہ چلا کہ ایک عرض ہے، عرض کہتے ہیں ایکسیڈنٹ. جوہر گلاس ہے، اس کا عرض اس کا گول ہونا ہے مثال کے طور پر. تو یہ جو اس کی گولائی ہے جو اس کے تعارف کو ممکن بناتی ہے، تو یہ گولائی گلاس کے ساتھ خاص ہے، وہ گولائی سورج کے ساتھ خاص ہے. یعنی عرض میں اشتراک ہوتے ہوئے وہ جو ہے وہ اپنی مجموعی فارمیشن میں الگ ہیں، اور وہ اپنے لوکیل آف ایگزسٹنس میں بھی الگ ہیں. وہ اپنے مطلب اینٹیفیکیشن میں جو ان کے درجات ہیں ان میں بھی وہ متفاوت ہیں. اب یہ سب شروع ہوتا ہے، یعنی یہ شروع شاید پہلے ہوتا ہو، لیکن یہ سب کچھ ادراک میں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ علم کی صورت میں منتقل ہونے کے عمل میں اس وقت آتا ہے جب ان کے نام رکھتے جاتے ہیں. نہیں اب اس میں کچھ کہیے، وہ تو بے وقوفوں تو میں بولتا تھا ہوں، اب کچھ بیچ میں وہ کہیے نا. ہاں تو نیمنگ دا آبجیکٹ. اب یہ ذہن کی وہ بیداری ہے کہ اب وہ معنی کیا ہے کا جواب دینے کی تیاری کر سکتا ہے. پہلے مرحلے میں صورت کیا ہے یہ کہنے کے لیے وہ تیار ہو گیا جب اس نے تصویری خط ایجاد کیا جس میں وہ تصویر بنا دیتے تھے، جی تو وہ اس پہ تو قادر ہو گیا.
اصولی طور پہ قادر ہو گیا کہ صورت یہ ہے، لیکن اسے بار بار یہ ہوتا تھا کہ گلاس بھی گول ہے، پیڑ بھی گول ہے، تو لیکن دیکھنے میں تو الگ ہے، استعمال الگ الگ ہے. تو اب ان کی علیحدگی ان کی ماہیت کے حساب سے وہ دیکھے گا، اب ان کی معنویت کے اعتبار سے دیکھے گا، ان کے سیاق و سباق کے اعتبار سے دیکھے گا. یعنی پیڑ جنگل ہی میں ہوتا ہے، گلاس جو ہے وہ ہمیشہ گھر ہی میں ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو اب یہ اس کا پہلا سیاق و سباق بھی واقعاتی ہوتا ہے، درخت اور جنگل، گلاس اور مٹکا فرض کیا. تو اب یہ جب اس تمیز کو اس تمیز کو گویا ان سب چیزوں میں اپنا کردار ادا کرنے اور انہیں اپنے لیے مفید بنانے کی جستجو میں جب آگے بڑھتا ہے، پھر انہیں نام دیتا ہے، اور نام دینے ہی کے بعد اس نے کہا یہ سب کا ایک نام ہے. تو یہ سب الگ الگ ہیں، لیکن یہ یہاں ہو یا افریقہ میں ہو، نام ایک ہے. تو اب اس کا کام بھی ایک ہے، اس کی غایت اور اس کا مقصد بھی ایک ہے، اس کا جو مادہ ہے وہ بھی ایک ہے، گلاس. تو یہ سب اس کے جیسے مشاہدات میں ترقی ہوتی چلی جاتی ہے، لیکن یہ ترقی اس وقت ہوتی ہے جب وہ صورت مسلم صورت کو نام دینے کے قابل ہوتا ہے. اب وہ جب نام دینا ہے نا، تو نام دینے کا مطلب ہے گھوڑے پہ لگام لگانا، گھوڑے پر کاٹھی کسنا، یہ ہے نام دینا. تحدید کرنے کا مقصد ہے. تحدید کرنے کا. اور اب یہ کہ وہ کہہ گئے یار چوکور بھی ہو تو کیا ہے، گول ہونا گلاس کا اس کی پہچان نہیں رہ جائے گا. اب جو ہے نا وہ آنکھوں کو دماغ آنکھوں کا معلم بنتا ہے، تو آنکھیں جیسے پیچھے رہ جاتی ہیں. تو اس طرح کی بات. اب نیمنگ کا عمل جو ہے اس کے بعد سے اڑنے، چلنے اور غوطہ زنی کرنے کی تمام سرگرمیاں وہ فارم پر بے انحصار کم کرتے کرتے معنی مشترک کی طرف منتقلی کا عمل شروع کر دیتے ہیں. اب اس بات کو سمجھنا چاہیے، یہ بہت سہل بات ہے کہ 1000 گلاس ہیں، 500 پیڑ ہیں، ہو گیا نا. اب یہ سب میں نے گن بھی لیے. تو اب یہ سب فارمز کے بارے میں میری آنکھوں کی کامیابیاں ہیں. ٹھیک، مطلب اس میں کہیں نہیں ہے، یا کہیں نہیں سے مراد یہ کہ یہ بس فارم تک ہے. اب اس میں جب وہ آتا ہے کہ یہ 500 گلاس فلاں پہلو سے ایک ہیں، اور یا یہ یعنی 500 گلاس شیشے کے ہیں، اور پھر وہ آتا ہے اس بات پہ کہ یہ صرف گلاس ہیں یا نہیں. یعنی میں نے جو انہیں گلاس کا نام دیا ہے، تو وہ نام جو ہے وہ ان کے استعمال سے زیادہ ہوگا ہمیشہ. تو وہ نام دینا گویا انہیں معنی دینے کا لاشعوری قصد اور شعوری حرکت ہے. اب وہ گلاس کے معنی کے تابع کرے گا، اور وہ معنی اس طرح کے ہوں گے کہ ایک گلاس پہ اگر وہ مسلط ہو گئے تو قطب شمالی میں پڑا ہوا گلاس بھی اس کے زیر تسلط ہے. واضح ہے نا؟ تو یعنی اب اس میں ایک وحدت پیدا ہوگی اس کے دماغ میں، وحدت معنوی پیدا ہوگی کہ اب اس کو اس کی شیپ یا اس کی ظاہری حالت سے وہ آزاد ہو جائے گا، جو اس نے فارم ذہن میں بٹھا لی تھی. اب وہ جب بھی اس کو دیکھے گا تو اس پہ اس معنی کا اطلاق کر آئے گا، اور اس فارمز میں بھی تبدیلی آئیں گی. کہ جیسے میں کہوں کہ یا گلاس کو نیلا ہونا چاہیے، اب نیلا رنگ بھی میں نے دیکھ رکھا، تو اب نیلا کیسے ہوگا اس میں پھر منرلز وغیرہ کے بارے میں علم بھی بڑھتا جائے گا.
پھر پتہ چلے گا کہ نیلا جو ہے وہ یہ ہوتا ہے آسمان سے، جیسے میں آسمان کو گلاس میں ڈھال کے پانی پی رہا ہوں تو وہ کوثر کا پانی ہے، تو اس طرح کرتا چلا جاتا ہے اپنا. تو خیر اس میں اصول، اس کے مثالوں میں جائیں گے نا تو بہت زیادہ وہ ویریشنز آئیں گی جن کو ایک وقت میں یا شروع میں محفوظ رکھنا مشکل ہو جائے گا. ڈیفینیشنز اس لیے ہیں کہ تفصیل میں جو تنوع ہوتا ہے وہ بگنرز یا متوسطین کی استعداد سے زیادہ ہوتا ہے اسے محفوظ کرنا اس کو. وہ تو ڈیفینیشنز دے دی جاتی ہیں کہ بھائی اس کو محفوظ رکھو. تو ایک ڈیفینیشن یہ. پھر دوسری ڈیفینیشن یہ کہ اب ہم اڑنے والی بات کر رہے ہیں آگے جو ہے کہ بھائی کیا سب چیزیں میں نے دیکھ لی ہیں؟ نہیں، مطلب تجسس پیدا ہوتا ہے نا کہ بھائی جو چیزیں میں نے دیکھی تھیں اب میں وہ میرے معلومات بھی بن گئے ہیں، قابل اظہار معلومات بن گئے ہیں. واضح ہے نا؟ یعنی وہ چیزیں جو میں نے دیکھ کر نام رکھ لی تھیں اب یہ سوچوں گا کیا میں نے وہ یہ ان کے علاوہ بھی دیکھ رکھی ہیں یہ نہیں، ہاں کہ کیا میرے نام میری نہ دیکھی ہوئی چیزوں پر بھی منطبق ہو سکتے ہیں. یہ بڑا وہ نا بات ہے کہ وجود میں نے نام رکھ دیا. چلو نہیں، یہ مثال غلط ہے لیکن بہت واضح کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ وجود نام رکھ دیا تو سب موجودات دیکھ رکھے ہیں میں نے. تو اب وہ کہتے ہیں یار وجود کی کوئی ایسی ڈیفینیشن کرو کہ جو میں نے نہیں دیکھا وہ بھی اس پہ بھی صادق آ جائے. تو خیر اب یہ جو مرحلہ ہے نا کہ چیزیں ہیں میری حسی مشاہداتی رسائی سے باہر، تو میرے دیے ہوئے نام میرے ہی ماحول میں ہیں. اب اس نے جیسے آدمی کو، یار وہ ایک بات میرے دماغ سے نکل، لیکن چلیں تھوڑا سا آپ بول لیں وہ بات میرے ذہن میں آ جائے گی. کچھ بولیں نا سر. یار. وہ میں سوچتا ہوں جو ہم نام دیتے ہیں کسی چیز کو اور اس کی اوصاف یا اس کے ایٹریبیوٹس دیکھ کے ہی وہ طے کرتے ہیں. تو مثلاً اگر ہم اس گلاس پر ایک ہک ایڈ کر دیں تو یہ تو اس کی بالکل ہی ایک نئی فارم کپ کی بن جائے گی. تو وہ پھر وہ مرحلہ کیا ہوتا ہے کہ کچھ اوصاف مشترک ہیں اور کچھ اوصاف ایسے ہوتے ہیں جو اس کی پوری اسپیشی کو بدل دیتے ہیں. ہاں وہی تو ہے نا کہ جیسے گولائی وصف ہے، شیشے کا ہونا وصف ہے. ہر فارم جو ہے یہ ہمیشہ جیسے یہ اٹل قانون ہے صحیح کہ وہ صورت ہے، وہ حسی ہے یعنی کہ وہ مشہود ہے، وہ محسوس ہے اور وہ معقول ہے. تو جہاں مشہود ہے وہاں تخیل اپلائی ہوتا ہے اور اس کے گیون جو حدود ہیں ان کو توڑ دیتا ہے. اور جہاں وہ محسوس ہے وہاں احساسات کا جو تخلیقی بیان ہوتا ہے وہ اس کی محسوسی واقعی اور عملی محسوسیت کو پست کر دیتا ہے. مطلب وہ اس پہ فتح یاب کرتا ہے اپنے احساس کو. واضح ہے نا؟ اور تیسرا یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ کیا تھا، ماہیت. ہاں معقول ہے. معقول میں یہ ہے کہ یہ کسی معنی واحد کا مظہر ہے. عقل کہتی ہے کہ جو بھی دکھائی دے رہا ہے وہ اندیکھے ایک کا مظہر ہے. عقل کی جو بھی ورکنگ ہے نا وہ اس مفروضے پر ہے کہ سارا نظام وجود اصل ایک نقطے سے پھوٹا ہے. وہ نقطہ کیا ہے؟
ٹھیک ہے نا. تو معقول ہے کا مطلب یہ کہ اپنی وحدت اصلی کی طرف یہ مذکر ہے، یہ اشارہ کر رہی ہے. عقل اس میں پایا جانے والا یا اس میں اشارے کی قبولیت جو ہے اسے استعمال کرتی ہے. عقل پرواز کا نام ہے. اگر اسی سے سوال کو میں بدل کے پوچھوں نا، ابھی میرے ساتھ ہوا، وہ میں سیب اور ناشپاتی دونوں لے کے آیا، تو میری بیٹی نایا وہ مجھ سے بحث کرتی تھی کہ یہ سیب ہی ہے. تو وہ مجھے کافی وقت لگا سمجھانے میں اس کو کہ نہیں یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. تو تب جب شعور جب یہ بچوں کا یہ پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ کئی جگہ کنفیوز بھی کرتے ہیں، اشتباہ بھی پیدا ہوتے ہیں. نہیں بہت، اور وہی تو ان کے ذہن کو غذا فراہم کرتا ہے. اشتباہ پیدا ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے کئی صورتیں دیکھ رکھی ہیں. تو وہ لیکن پتہ نہیں وہ آپ جس کو سیب اور ناشپاتی کہہ رہے ہیں وہ تھی بھی سیب اور ناشپاتی یا نہیں مطلب کہہ نہیں سکتے. بہرحال یہ تو ہمارے لیے تو آپ بھی بچے ہی ہیں نا، تو آپ کی باتوں کو ہم ایسے ہی دیکھتے ہیں. تو خیر یار وہ ترتیب قائم کریں نا. تو نیم یعنی اب ہم کہہ رہے ہیں انہیں لفظ دینا، ایک لمبی جست لگا کے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان نے زبان ایجاد کی، اور زبان ایجاد کرنے سے اس کے ذہن میں نوعی ارتقا ہوا. زبان سے پہلے سے ذہن جو ہے وہ یقیناً اس استعداد کا مالک نہیں تھا اور اتنی فیکلٹیز کا حامل نہیں تھا جو زبان کے بعد آئی ہیں. اگر یہ بات صحیح ہے، فرض کے واقعاتی طور پہ تاریخی طور پہ صحیح ہے، تو اس کا مطلب بہت گہرا ہے اور ہمارے لیے بہت عبرت آموز ہے. وہ یہ ہے کہ لفظ مربی اور کفیل ہے دماغ کا. آپ نے بنایا ہے، وہ بننے کے بعد آپ سے زیادہ اہم ہو گیا ہے. یعنی انسان وہ خالق ہے جس کی مخلوق اس سے افضل ہے. تو جبھی تو بچے ہوئے ہیں شرک سے نا. تو اگر آپ کے ذہن کی مخلوق آپ سے افضل نہیں ہے تو آپ کا دماغ کریٹیو نہیں ہے. تو آپ دیکھتے نہیں ہمارے یہاں ہر چیز بہت افضل ہے جس کو ہمارا ذہن جیسے قبول کرے اور اسے کریٹ کرے، مطلب ایک اپج دکھائے چیزوں پر کہ یہ پیڑ شجر طوبہ ہے اور اس میں سے نکالتا رہے. تو اب خیر یہ کلینکل دلیل ہے، تاریخی دلیل ہے، یہ قیاس نہیں ہے کہ لفظ سے پہلے کا دماغ پریمیٹو تھا. لفظ لسانیاتی استعداد والا دماغ وہ ہے صحیح معنوں میں ہومو سیپین کا برین. واضح ہے نا. لفظ کا اتنا بڑا رول ہے، کیوں کہ آپ نے کسی چیز کو نام دے دیا ہے نا، تو وہ نام اگر لفظ بنے گا تو اس کی کچھ آوازیں بنیں گی، پھر اس کے لیے کچھ اور، اس کے علم میں کچھ اور چیزوں کے اور نام آئیں گے، پھر وہ ان ناموں کو ان فارمز کی طرح مربوط کرے گا جو اس نے ماقبل لسان دور میں کیا تھا کہ فارمز کو ری ارینج کیا تھا نا. اب وہ ناموں کو فارمز کا زیادہ کامل متبادل بنا کر ان میں فارمیشن کر رہا ہے. تو ناموں کی فارمیشن گویا تنظیم معانی کی سرگرمی ہے. صورتوں میں بھی وہ وحدت تلاش کرتا رہا، اب وہ معنی کی طرف دلالت کرنے والے ناموں میں بھی وحدت دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے. یہاں سے سمبل پیدا ہوتا ہے.
یہاں سے علامت پر، اور یہ بالکل ہر آدمی اپنے اندر جھانک کے دیکھ سکتا ہے۔ اب اس میں کچھ اور باتیں ہیں لیکن دقیق ہیں، تو اگر آپ لوگ مطلب جاگنے کا وعدہ کریں جاری رکھتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ بہت پہلی اتنی بات جاننا اور اپنی بے خبری پر کا ازالہ سنجیدگی سے کرنے کا عزم کرنا، یہ سب کے لیے ضروری ہے کہ دماغ لفظ سے چھوٹا ہے۔ کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ انسان کے بعض تجربات ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے اس کے پاس الفاظ نہیں ہوتے اظہار کے لیے؟ صرف اتنا نہیں ہے، اگر اس کے پاس کسی تجربے کے لیے لفظ نہیں ہے اسے بیان کرنے کا، تو وہ ادراک بھی اس کا نہیں کر سکتا۔ یہ ایک زبردستی کا رومانٹسزم ہے جو آدمی نے پھیلا رکھا ہے، یہ بالکل محکم بات ہے۔ آپ جو کچھ بھی ہیں، صرف اب دماغ کی بات نہیں ہے، آپ جو کچھ بھی ہیں اس کی سطح لفظ کے ساتھ آپ کے تعلق سے پتہ چلے گی۔ لفظ مائکرو کازم ہے، یعنی ایک لفظ پوری کائنات کو سموئے ہوئے ہے، یعنی ایسی کائناتیں جو آپ کے ہمیشہ کے لیے علم سے باہر ہیں۔ آپ نے کائنات کا لفظ کہہ دیا، اب اس میں معلوم اور نامعلوم سب داخل ہیں۔ آپ 1000 ارب نوری برس طے کر کے بھی پہنچیں گے تو وہاں یہ لفظ بدلنے کی ضرورت نہیں محسوس ہوگی۔ معنی کی عدم، وہ جو معنی کی جو ہے نا وہ فکسٹی نہ ہونا، یہ ذہن کا تقاضا نہیں ہے، یہ لفظ کی تعلیم ہے کہ مجھے ایک ہی پانی سے بھرا ہوا نہ رکھو، نہ سمجھو، اپنے دماغوں کو کاٹ کا نہ بناؤ۔ لفظ ہم سے یہ چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ یہ کیا ہے کہ یہ زمرد کا پیالہ تمہیں ملا ہوا ہے اور تم اس میں ایک ہی پانی ڈال کے بس بھول گئے ہو، پانی وہ سڑ گیا ہے۔ تو مجھے پانی ہی کا چلو ظرف بناؤ، لیکن پانی کی سطح تو میرے لیے بڑھاتے رہو۔ یعنی لفظ میں مراد متعین ہے، یعنی رات کا لفظ دن کے لیے نہیں بولا جائے گا، اور وہ ہر پہلو سے غلط ہوگا۔ یہ تعین ہو گیا کہ رات کا لفظ متعین ہے، اس کے معنی ان معنوں میں ایک ہیں، لیکن یہ کہ رات کے لفظ کو آپ نے بالکل بس رات کا عنوان بنا کر چھوڑے رکھا اور اس کو ہی بس استعمال کرتے رہے اس سطح پر کہ یہ رات کا نام ہے۔ رات جو ایک واقعہ ہے، یہ اس کا نام ہے، تو آپ آسمان کی طرف دیکھنا بھول جائیں گے، آپ رات سے تعلق کے انسانی تقاضوں کا احساس کرنے کے بھی لائق نہیں رہیں گے، آپ رات سے خود کو شخصی نسبت دینے کے، یعنی رات کو پرسنلائز کرنے کے لائق نہیں رہیں گے، آپ کے اندر یہ ادراک، یہ احساس، یہ ضرورت ہی نہیں پیدا ہوگی۔ واضح ہے نا؟ تو ہر لفظ جو اسم کی شکل کا ہے تو وہ آپ سے جیسے شکوہ کنا ہے کہ جو پانی 200 برس پہلے بھرا تھا وہ بھرا ہوا، اب کائی جم گئی ہے اس میں، اور ان بے وقوفوں پاس پانی ہی نہیں ہے، ان کا پانی تو ایسا ہے کہ یہ لفظ بھی مجھے کو بدہضمی ہو جائے گی۔ تو ہم نے اپنی زبان کا یہ حشر کر رکھا ہے، لفظ دماغ سے بڑا ہے۔ اور آپ نے پھر ایک چیز اور فرمائی تھی کہ وہ جو پرواز کا مرحلہ ہے جہاں وہ ان فارمز کو بھی، وہ والا حصہ اگر مکمل ہو جائے تو بس۔ یہاں بھائی ایک بات ہمیں کرنی ہے
وہ بات میرے شاعر ادیب کے بس کی نہیں ہے. لفظ کیا ہے، اب عرض کرتا ہوں لفظ کیا ہے. یہ کوئی جیومیٹریکل فارم ہے، پہلا بات. دوسرا یہ کہ یہ صرف اور نحو اس کی جو کتابوں میں پڑھی ہے یہ اس قانون کا تابع ہے. لفظ کیا ہے اور زبان کیا ہے، یہ دونوں مختلف جوابات ہیں، دونوں مختلف سوالات ہیں اور ان کے جوابات مختلف ہیں. پہلے اس فرق کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. لفظ کیا ہے؟ لفظ دنیا کا سب سے بڑا کنٹینر ہے. لفظ لا متناہیت کو سموئے ہوئے ہے. ذہن پر حاکم ہے، ذہن کا محکوم نہیں ہے. وہ اب یہ جیسے پہلے جو فقرے کی شکل میں کہہ رہا ہوں، اب ڈسپلن اس کا الگ ہے کہ لفظ کیا ہے کا جواب شاعروں سے نہیں پوچھا جائے گا، لغت نویسوں سے نہیں پوچھا جائے گا، اور زباں دانوں سے بھی نہیں پوچھا جائے. جوش ملیہ بازی تھوڑی پوچھ سکتے ہیں کہ لفظ کیا ہے. تو وہ لفظ کلمہ ہے، کلمہ لوگوس ہے. لوگوس کلام الہی کا پہلا یونٹ ہے، اور یعنی یہ کہ متکلم ہی کلام ہے لیکن کلام متکلم نہیں ہے. جیسے آپ کو بائبل کی ایک دم ابتدا ہاں وہی نا، ہاں وہ اسی وجہ سے واقع آپ بائبل کا حوالہ جانتے ہیں، ظاہر وہ قرآن شریف سے تو اثر نہیں کرتا. تو وہ بہرحال وہ تو کلمہ کہتے ہیں جہاں اظہار اور ادراک، یہ سمجھنے کی بات ہے کہ جو چیز قابل اظہار نہیں ہے وہ لائق ادراک بھی نہیں ہے. ہر اظہار پیش کسی ادراک کا اظہار ہے نا. واضح ہے نا. علم کہتے کسے ہیں کہ لائق اظہار ادراک، یہی علم ہے. تو خیر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ لفظ ایک یونٹ ہے، ایک میٹافزیکل یونٹ ہے، کانشسنس کا بھی اور بینگ کا بھی. یہ کلمہ ہی تخم وجود ہے، یہ کلمہ ہی ایٹم آف آل کانشسنس ہے. ٹھیک. اب لفظ کیا ہے کا جواب اس روشنی میں دیکھیے. مطلب سمجھ تو آ ہی گیا ہوگا، ظاہر ہے آپ لوگوں کو تو آ گیا ہوگا. یہ بات سر ہم اگلی نشست میں پوچھیں گے کہ وجود تخم وجود کیسے ہے. نہیں، ہاں جیسے دماغ میں موجود صورت اور باہر موجود صورت، فرض کیا کہ ہر صورت جو ہے وہ دو لوکیل رکھتی، ایک موجود اور ایک معلوم. شے موجود کی تعریف اس پہ پوری ہوگی یا میرے دماغ میں آ کے پوری ہوگی؟ یار اس پہ آپ کو لکھیے. جب ہم کسی چیز پر موجود ہونے کا حکم لگاتے ہیں تو وہ چیز ذہنی ہے یا واقعی ہے؟ کیا واقعہ ہونا موجود ہونا ہے یا معلوم ہونا موجود ہونا ہے؟
ہم اللہ ہر شے اللہ کے علم میں ہے اس لیے موجود ہے، وہ ہمارا علم تھوڑی ہے. ہر شے اللہ کا دیا ہوا نام رکھتی ہے، ہر شے تفصیل اور اجمال سمیت اللہ کے علم میں بھی ہے، اور اللہ انہیں اظہار بھی دے سکتا ہے اپنے علم کو. ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ کیا کہہ رہا تھا یا وہ ہاں موجود ہونے کی آخری ڈیفینیشن یہ کہ ہم موجودات ہیں کیونکہ ہم معلومات الہیہ ہیں. یہ سب غلاظ ولاظ بھی موجود ہیں کیونکہ یہ معلومات انسانیہ ہیں. میں نے کہا یہ تعلیم اسماء کیا ہے پھر؟ ہاں اسماء وہ تھوڑا ابن عربی وغیرہ کا ہے، اسی تناظر میں بتائیں. ہم نے تو اس کو جو بادی النظر میں جو سمجھا نا کہ چیزوں کے نام سکھا دیے گئے تھے چند اور اس طرح نا، تو یہ جو نام دینے کی جو صلاحیت ہے یہ کیا علامہ آدم الاسماء والا؟ ہاں نہیں وہ دوسری بات ہے، وہ ابن عربی کے پیراڈائم میں رہ کے جواب دینا. جی میں اسی کا چاہتا. تو وہ جو ایک کامل ترین انسان ہے، وہ جو کیا نام ہے جن اسماء کا علم دیا گیا ہے وہ مظاہر حق ہیں بصورت انسانی. ابن عربی کے کیونکہ مجھے اس میں ان کی تفسیر کا پتہ ہے تو، اور یہ صرف ابن عربی ہی نہیں، جیسے اہل تشیع بھی کہتے ہیں کہ وہ ہمارے اماموں کا ہے. وہ کیا نام ہے اہل سنت میں بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ پیغمبروں کا وہ ہے، پیغمبروں کو دکھایا گیا تھا وغیرہ وغیرہ. یعنی وہ جو من یفسد فی الارض نہیں کرنے والے ان کا بتایا ان گیا، کے اس میں دکھایا. لیکن اس کی فلسفیانہ تفسیر بھی کرتے ہیں نا لوگ تھوڑا سا کہ اگر بھائی آپ مطلب غیر مقبول مزید غیر مقبول ہونا چاہتے ہیں ٹھیک ہے میں جواب دے دیتا ہوں. نہیں اس کو سر یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب بھی منتظر ہیں ملنے کے. ڈاکٹر اسحاق صاحب بھی کافی دیر سے آئے ہوئے ہیں، ڈاکٹر اسحاق عالم صاحب. نہیں ابھی تو بھائی گفتگو دیباچہ ہوا ہے، جی وہ اس بعد میں کو کرنا. کنٹینیو کریں گے ہم، اور جوہر مہدی صاحب کو انشاءاللہ اگلی جو نشست ہوگی اس میں شامل کر لیتے ہیں. ہاں اور یہ جو اسما والی بحث ہے نا یہ آپ کو چھیڑنی ہے، جی لیکن یہ کہ یہ اس میں نہیں تھا، وہ اسماء لسانی تھوڑی نا، وہ وجود اپنے یقینی ادراک کے ساتھ جس میں کمی بیشی نہ ہو وہ اسم ہے، وہ والا اسم وہ ہے. صحیح. وجود معنی ما قبل موجود اسم وہ ہے. اللہ نے جو اسم سکھائے ہیں وہ موجود، وہ اپنی معلومات کو دکھایا ہے. اس کی بہت زبردست تفصیلوں، مجھے بہت جوش آئے گا، میں اس پہ بہت بول سکتا ہوں، لیکن یہ کہ یہ ذرا سا ایک آیت اللہ ایک قطب عالم کو لائیے. قطب عالم بھی بیٹھے ہوں. جوہر بھائی تو بیٹھے ہوئے ہیں، جوہر بھائی تو بیٹھے ہی ہوئے ہیں. نہیں یہ کہاں یار اب اتنا نہیں، یہ قطب عالم سے ہونے سے محفوظ ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں. بہت شکریہ سر، انشاءاللہ اس گفتگو اگلی نشست میں جاری کر سکتے ہیں ہم انشاءاللہ.